بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلٹ کر جواب دینا یقیناً غلط ہے، لیکن اگر زیادہ چپ رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ سچ ہمیشہ پانی میں تیل کی مانند ہوتا ہے، اس میں چاہے جتنا بھی پانی ملایا جائے تیل ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے سے محبت اور وقار حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اتنا خدا بھی نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ شکوے تو ہر رشتے میں ہوتے ہیں۔ ہم خود مکمل نہیں ہوتے، لیکن ہم رشتے مکمل چاہتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے اچھے دنوں کے انتظار میں 76 سال گزار دیے۔ ہر 5 سال بعد پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اس ملک میں حرام کھانے والوں نے حلال کھانے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے، ہم نے حلال و حرام کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا، وہ بہانے نہیں راستے ڈھونڈتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے۔ جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو سجدوں میں رو رو کر ہمارے لیے اللہ کو مناتا رہا، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو کروڑوں سلام۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ پہچان چھوٹی ہو یا بڑی، اپنی ہونی چاہیے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کبھی تنہا جینا پڑے تو جی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے اپنے فرقوں، اماموں، پیروں اور فرقہ پرست مولویوں کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دو، اور اس دین پر آ جاؤ جس میں سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ محمد تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یا اللہ، جس کو جو بیماری ہے اس کو آج ہی کے دن تاحیات شفا عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ زندگی میں 2 چیزیں ضرور سیکھیں، اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانے بہت خوش رہیں گے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا انسان، جب لوگ تجھ پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جھاڑیں گے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے،
لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں خیال رکھنے والا ہمسفر ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر ذی روح کو موت آنی ہے؟ آپ نے کبھی اس لفظ ذائقے، جس کو انگلش میں ٹیسٹ کہتے ہیں، پر غور کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے چکھنے کی مختلف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہیں تو اسے اس کا ذائقہ برا ہی لگے گا۔ چیز کا ذائقہ اس میں ڈالے گئے اجزاء پر منحصر ہوتا ہے، اسی لیے ہر شخص کی موت کا ذائقہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کا ذائقہ دوسرے کی موت سے مختلف ہوگا۔ یہ آپ کی موت ہے تو اس کا ذائقہ بھی آپ ہی کو چکھنا ہوگا، لہٰذا آپ بھی سے اپنے معاملات اللہ اور اعمال درست کر لیں تاکہ موت کا ذائقہ کڑوا نہ لگے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔